اتوار 30 نومبر، آمد کا پہلا اتوار۔ خداوند تمام اقوام کو خدا کی بادشاہت کی ابدی سلامتی میں باہم فراہم کرے گا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 2 باب 1 تا 5 آیت پر مشتمل ہے۔ وہ کلمہ جو اشعیاء بن اموس نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر استوار کیا جائے گا اور پہاڑیوں سے بلند کیا جائے گا، اور تمام امتیں اس کی طرف روانہ ہوں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف یعنی یعقوب کے خدا کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں سکھائے گا تو ہم اس کے رستوں میں چلیں گے، کیونکہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا۔ وہ بہت سی قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی قوموں کا انفصال کرے گا، تو وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے نیزوں کو درانتیاں بنائیں گی۔ پھر قوم پر قوم تلوار اونچی نہ اٹھائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کی مشق نہ کریں گی۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کے نور میں چلیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہماری نجات نزدیک ہے۔ آج ہمارے لیے دوسری تلاوت رومیو 13 باب 11 سے 14 آیت پر مشتمل ہے۔ اور وقت کو جان کر یوں ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جب ہم ایمان لائے اس وقت سے ہماری نجات اب زیادہ نزدیک ہے۔ رات گزر گئی ہے اور دن نکلنے کے قریب ہے، بس ہم اندھیرے کے کاموں کو ترک کر دیں اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، اور جیسا کہ دن کا دستور ہے درست چلن سے چلیں، نہ کہ اوباشی اور نشہ بازی سے، نہ کہ حرام کاری اور بد پرہیزی سے، نہ کہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے قدم کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند تیرے جانے اور تیرے آنے کی اس وقت اور ابد تک حفاظت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ جاگتے رہو تاکہ تم تیار رہو۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے جب تک
کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج ہم مسیحی سال کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ آمد کا پہلا اتوار۔ آمد وہ موسم ہے جب کلیسیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسیح آئے تھے، مسیح آ رہے ہیں اور مسیح آئیں گے۔ یہ موسم ہمیں جاگنے، تیار رہنے اور خدا کے نور میں چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ آمد کی پہلی شمع، امید اور نبوت۔ آمد کی پہلی شمع کو امید یا نبوت کی شمع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان تمام وعدوں کی یاد دلاتی ہے جو خداوند نے مسیح کے آنے کے بارے میں کیے تھے۔ پرانے عہد نامے میں نبی اشعیاء فرماتے ہیں، اندھیری میں چلنے والے لوگوں نے بڑی روشنی دیکھی، موت کی گھاٹی میں رہنے والوں پر نور چمکا۔ اشعیاء 9:2 آیت۔ یہ وہی روشنی ہے جو دنیا کے انتظار کو ختم کرتی ہے اور اندھیرے میں بسنے والوں کے لیے خوشی اور نجات لے کر آتی ہے۔ آمد کی یہ شمع ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی امید، مسیح کا آنا، انسان کی کمزوری، غم اور گمراہی کے درمیان ایک روشن چراغ بن کر ظاہر ہوئی۔ نئے عہد نامے میں فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے، تو ایک بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھے گی، اور اس کی بادشاہی کا کوئی انجام نہ ہوگا۔ لوکا 1:31-33 آیت۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کا آنا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ خدا کے وعدے کی کامل تکمیل ہے۔ پولس رسول بھی لکھتے ہیں، یسوع میں خدا کے تمام وعدے ہاں بن گئے۔ 2 کرنتھیوں 1:20 آیت۔ یعنی جو امید نبیوں نے دیکھی تھی وہ پوری طرح یسوع مسیح میں پوری ہو گئی۔ لہذا پہلی شمع جلانا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اندھیرے میں بھی امید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہوئے بھی روشنی کو پا چکے ہیں، کیونکہ مسیح دنیا کی روشنی ہے۔ یوحنا 8:12 آیت۔ آمد کی یہ شمع یاد دلاتی ہے کہ خدا اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا، اور مسیح کا آنا انسان کو ملنے والی سب سے عظیم امید ہے۔ اشعیاء کا پیغام، خدا کا ابدی امن۔ اشعیاء نبی کا پیغام امید کا پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے، آخری دنوں میں خداوند کے گھر کا پہاڑ سب پہاڑوں سے بلند ہوگا اور تمام قومیں اس کی طرف آئیں گی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ نظارہ ہے جہاں خدا اپنی بادشاہت قائم کرے گا، جہاں قومیں جنگیں چھوڑ دیں گی، تلواریں بھالیں بن جائیں گی، نیزے درانتیوں میں بدل جائیں گے، اور امن ایک ابدی حقیقت ہوگا۔ یہ امن انسان کی کوششوں سے نہیں، مسیح کے آنے سے ہوگا۔ اشعیاء کہتے ہیں، آؤ
ہم خداوند کے نور میں چلیں، اور آمد کا پہلا پیغام یہی ہے، نور کی طرف جاؤ۔ یسوع نے پھر ان سے بات کر کے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا 8:12۔ زبور کا اعلان۔ مجھے خوشی ہوئی۔ زبور میں آج ایک دل کا نغمہ ہے۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ امید کی خوشی یہی ہے، خدا کی طرف بڑھنا اور اس کے گھر کی طرف جانا، اس کی حضوری میں داخل ہونا۔ زبور میں مزید وعدہ ہے، خداوند تیرے جانے اور آنے کی آج اور ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمارا محافظ ہے، رات میں بھی، دن میں بھی، انتظار میں بھی اور انتظار پورا ہونے میں بھی۔ رومیوں کا پیغام۔ اب وقت ہے جاگنے کا۔ پولس رسول ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ آمد نیند سے جاگنے کا موسم ہے، روحانی غفلت، گناہ، سستی، لاپرواہی سے جاگنے کا۔ پولس آگے کہتے ہیں، رات گزر گئی، دن نزدیک ہے۔ رات کا مطلب گناہ، دنیاوی خواہشیں، اندھیرا۔ دن کا مطلب مسیح کا نور۔ پولس کا حکم ہے، روشنی کے ہتھیار پہن لو، خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ آمد بنیادی طور پر یہی ہے، مسیح کو پہن لینا، یعنی اس کی مانند چلنا، بولنا اور جینا۔ انجیل کا پیغام۔ نوح کے دن اور مسیح کی آمد۔ آج انجیل میں یسوع مسیح ہمیں ایک نہایت سنجیدہ پیغام دیتے ہیں۔ جس طرح نوح کے دن تھے، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی۔ لوگ کھاتے پیتے رہے، خوش رہتے رہے اور حقیقت کو نظر انداز کرتے رہے، اور جب طوفان آیا وہ تیار نہ تھے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، جاگتے رہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ آمد کا دن یہی ہے، تیار رہنا، جاگتے رہنا، نور میں چلنا۔ یہاں یسوع مسیح ایک مثال دیتے ہیں۔ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس وقت آئے گا تو وہ جاگتا رہتا۔ مطلب یہ کہ روحانی زندگی بے خبری میں نہ گزارو۔ مسیح خاموشی سے اچانک اس وقت آئیں گے جب دنیا بے فکری میں ہوگی۔ آمد ہمیں مسلسل یہ دعوت دیتی ہے، اپنے دل کو تیار کرو، بادشاہ آ رہا ہے۔ آج کی تمام تلاوتیں ایک ہی چیز کہتی ہیں، اشعیا، نور کی طرف چلو۔ زبور، خدا کے گھر کی خوشی مناؤ۔ پولس، سوئی ہوئی روح کو جگاؤ۔ انجیل، مسیح کے لیے تیار رہو۔ آمد امید کا موسم ہے، مگر ساتھ ساتھ احتیاط اور بیداری کا بھی۔ اے خداوند، آمد کے اس مقدس موسم میں ہمارے دلوں کو روشن کر، ہمیں اندھیرے کے کاموں سے بچا اور اپنے نور میں چلنے کی توفیق دے۔ اے یسوع مسیح، ہمیں جاگتا رکھ تاکہ ہم تیرا انتظار ایمان، امید اور محبت کے ساتھ کریں۔ اے روح القدس، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں اس دن کے لیے تیار کر جب ابن انسان آئے گا۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے دل تیرے لیے پیدائش کے اس موسم میں نرم، سنجیدہ اور تیار رہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔